نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورہ مزمل کا وظیفہ فار اولاد کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ ویڈیو ناظرین کرام خاص طور پر ان افراد کے لیے ہے جو کہ بے اولادی کے مرض کی وجہ سے اولاد کی بندش کا شکار ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سبھی سے گزارش کرتے ہیں کہ یوٹیوب کے اس منفرد روحانی پروگرام کے تمام نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں۔ یعنی کلمات کے ساتھ ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرتے ہیں جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، جو افراد بے اولادی کے مرض کا شکار ہیں یا سپرم کی کمزوری یا پھر ایکس کی وجہ سے اولاد کی بندش کا شکار ہیں تو ان کو چاہیے کہ سورہ مزمل کا وظیفہ فار اولاد درجہ ذیل ترتیب پر کریں۔ مثال کے طور پر وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سائل میڈیکل ٹیسٹ لازمی کروائے تاکہ مسئلہ کا تعین اور اس کی تشخیص آسانی سے ہو سکے، کیونکہ اگر فقط مسئلہ میڈیکلی ہے تو اس کے لیے یہی وظیفہ استعمال میں آئے گا، اور اگر روحانی مسائل ہیں تو اولاد کی بندش کا توڑ کیا جائے گا۔ نمبر 2، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سائل 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل لازمی ادا کریں۔ نمبر 3، سورہ مزمل کا وظیفہ فار اولاد کے لیے سائل حسب تفیق صدقہ بھی لازمی ادا کریں۔ نمبر 4، وظیفہ مکمل تنہائی میں کیا جائے، وقت اور جگہ کا انتخاب ایسا ہو جس میں کوئی بھی فرد آپ کو دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ڈسٹرب نہ کر سکے۔ نمبر 5، وظیفہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر کیا جائے۔ نمبر 6، اس وظیفہ میں کامیابی کے لیے نقش نادیلی کے حصول کو لازمی ممکن بنایا جائے۔ نقش نادیلی کیوں ضروری ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں فراہم کریں گے۔ ناظرین کرام، اس جامع وضاحت کے بعد اب ہم آپ کو سورہ مزمل کا وظیفہ فار اولاد کا مکمل طریقہ بتاتے ہیں، اس لیے تمام تر سننے والے افراد سے ہم توجہ کی بھی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اوپر بیان کردہ عمل کرنے کے بعد آپ نے بعد نماز فجر سے لے کے چاش تک کے وقت میں کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل پاس رکھ کے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر لینی ہے اور اپنی حاجت کو گمان کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ سے سورہ مزمل کا وظیفہ شروع کرنا ہے اور سورہ مزمل کے ہر لفظ کو تلاوت کرتے ہوئے اپنی جائز حاجت کو گمان میں رکھنا ہے۔ اس طریقہ پر عمل کرتے ہوئے ناظرین کرام، آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت آہستہ آہستہ، مکمل توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ ایک مجرب شدہ وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفہ کو 21 دن تک مکمل اعتقاد کے ساتھ جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت بھی آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ اب ہم ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو اولاد کی بندش کا توڑ اور اولاد کا استخارہ بتائیں گے۔ ناظرین کرام، اکثر ہم نے ایسا بھی سنا ہے کہ بہنیں بہت سارے روحانی اور قرآنی وظائف کرنے کے بعد بھی جائز حاجت حاصل کرنے سے محروم رہتی ہیں۔ ایسا ناظرین کرام در حقیقت فرد کے اعتقاد، نیت اور صحیح مسئلہ کا تعین نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کی عام وضاحت ناظرین کرام ہم آپ کو کچھ اس طرح سے بھی دیتے ہیں کہ فرض کریں کہ آپ کو شادی کے کافی عرصہ بعد بھی اولاد حاصل نہیں ہوئی تو آپ بغیر اولاد کا استخارہ کیے کوئی بھی قرآنی وظیفہ شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ کی ذات آپ کو جلد اولاد عنایت فرمائے۔ حالانکہ اگر آپ اولاد کا استخارہ کریں تو حقیقت کچھ اور ہی سامنے آئے گی۔ مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو اولاد کی بندش ہو، حمل کی بندش ہو، اوبری کا مسئلہ ہو، یعنی کوئی میڈیکل ایشو ہو۔ اگر آپ بھی شادی کے کافی عرصہ بعد سے ہی اولاد جیسی عظیم ترین نعمت سے محروم ہیں تو ایک بار اولاد کا استخارہ لازمی کروائیں، پھر اس کے بعد ہی کوئی روحانی عمل اختیار کیا جائے۔ ناظرین گرامی، اولاد کا استخارہ کرنے کا طریقہ ہم نیچے ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں، جس کو فالو کرتے ہوئے آپ اولاد کے لیے استخارہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس طریقہ پر عمل کرتے ہوئے اولاد کی بندش ظاہر ہوتی ہے تو بغیر دیر کیے اولاد کی بندش کا روحانی علاج کروایا جائے، پھر اس کے بعد ہی کوئی قرآنی وظیفہ اختیار کیا جائے۔
اگر آپ اولاد کی بندش کا توڑ خود کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 2 عدد نقش نادیلی مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ بالاسم تحریر کرنے ہیں، جن کے لیے ہم ایک مکمل ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں۔ آپ اس ویڈیو لنک کو فالو کرتے ہوئے اولاد کی بندش کا توڑ تعویذ بآسانی خود ہی تحریر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اس معاملے میں سلسلہ کی خدمات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر یا سعیدہ قرۃ بہن کے نمبر پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین اکرام، آج کا روحانی پروگرام یہاں پر تمام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا علمی پروگرام ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو مزید ایسے روحانی اور علمی پروگرام درکار ہوں تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔